بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام نور رمضان پہ سیگمنٹ جو ہے علماء اکرام سے گفتگو۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں جناب علامہ محمد عثمان جلالی صاحب ہیں، ان سے گفتگو کریں گے عقیدہ توحید پر، اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب جناب علامہ عثمان جلالی صاحب۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ۔ سر، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ پہلے مختصراً یہ بتائیں کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کی کیا مطلب کہ ثبوت یا کیا دلیل موجود ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد کہ ماہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر آپ نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا۔ اللہ پاک اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ اور دوسرا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور یہاں پر بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اللہ پاک میرا بھی یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے جو اہم ترین عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اب توحید کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی یہ ہے ایک ماننا۔ ایک ماننا۔ اب شریعت میں توحید سے مراد ہے دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل سے ماننا، اور زبان سے اس اقرار امر کا اقرار کرنا کہ ہماری اور اس عالم کے اندر موجود تمام مخلوقات کی جو خالق ہے وہ ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، بے شک، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بے شک۔ نہ اس کی ذات میں، نہ حکومت میں، اور نہ ہی عبادت میں۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو ثبوت ہیں، ایک تو عقلی ہیں، یعنی انسانی عقل جو ہے بشرطے کہ عقل صحیح ہو۔ صحیح ہوا، ٹھیک۔ اب انسانی عقل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خدائے رحمان کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے، اور اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے حکماء اور فلاسفر ایک خدا کے قائل ہیں۔ قائل ہیں، بالکل ایسے۔ اب دوسرے وہ ثبوت ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علماء یعنی عالم۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ سورہ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو وہ ضرور تباہ ہو جاتے، یعنی کہ اگر اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی خدا موجود ہوتا تو اس کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ تو لہٰذا یہ آیات کریمہ اس بات پر شاہد ہیں اور یہ ثبوت ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یہاں پر ہمیں ثبوت ملتا ہے، لہٰذا ہر انسان کو، ہر شخص کو اس بات کو ماننا چاہیے۔